ایک ظالم کی موت ہے، نافرمان کی موت ہے، تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کبھی تم دیکھ سکو کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے نافرمان، تو کیسے فرشتے اس کے منہ پر، اس کی کمر پہ ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، ہیٹھو کی تو منجی دے ہیٹھو مار رہے ہیں، سوٹے وہ مار رہے ہیں، وہ بتا نہیں سکتا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب ہم یہاں روح کو اٹکاتے ہیں، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے چارپائی کے گرد اکٹھے ہوتے بیٹھے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کہتے ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ترجعونہا، میں مار رہا ہوں تم روک کے دکھا دو، میں روح نکال رہا ہوں تم اس کو ڈال کے دکھا دو۔ ان کنتم صادقین، سچو تو نکالو، واپس ڈالو اس کی موت کو۔ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ ہو تو نہیں چلے گی، چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو چھری نہیں چلے گی۔ ایک دشمن کے ہاتھ میں چھری ہے، انہیں 70,000 ذبح کیے، موسیٰ کو گود میں پالا، کیا قدرت ہے۔ اور ایک خلیل اللہ، 4,000 نبیوں کے والد، 4,000، ان کے یعقوب اسحاق علیہ السلام سے 4,000 نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی آئے، اور وہ 100 سونار کی، 1 لوہار کی، محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے چھری چلائی ہے، چھری کند نہیں ہوئی، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آ گیا، یا یہ گردن پتھر نہیں بن گئی، گردن ہے، چھری چھری ہے، ہاتھ خلیل کا ہے، گردن اسماعیل کی ہے، باپ بیٹا نبی ہیں، اوپر والے کا امر ہے نہیں، لا، سارا زور لگا لیا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، سارے آسمان کے۔ جب ان سے پوچھا نا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں تجھے ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ کیا رائے کا مطلب تھا؟ اگر تیار ہو تو کام اور طرح ہوگا، اگر تیار نہیں ہو تو پھر کام دوسری طرح ہوگا، یہ تھا، یہ نہیں کہ تو کہے گا نہیں تو چلو چھوڑو، نہیں، نوعیت دیکھنی تھی کہ ہاں کرتا ہے تو آسانی سے کام ہوگا، نہ کرتا ہے تو پھر پکڑ کے ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں یا ابت فعل، انہوں نے وہ بھی اڑا دی، سبحان اللہ، یا ابت وفعل، یا ابت ففعل، تا کو افعل کے ساتھ جوڑ دیا کہ بابا دیر کیوں کر رہے ہو، پھر کیوں دیر کر رہے ہو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پھر کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، مجھے ذبح کریں، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ مل جائے اور دنیا کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی۔ اب وہ موضوع میں دیکھا، ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، تو اپنا کرتا اتارا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیا، کہ یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب مجھے یاد کرے گی تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے گی۔ میری بیگم نے میرے بیٹے عاصم کی وفات کے بعد اس کے سارے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوں، میں کہتا ہوں دے دو غریبوں کو، تقسیم کر دو، کہ بس اس کو، اس میں مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، میں نہیں، اور تھوڑا ہم دیتے ہیں۔ تو کہا یہ میری ماں کو دے دینا، وہ مجھے یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لے، اور پھر وصیت کی کہ یہیں دفن کرنا، ادھر نہ لے جانا ورنہ اسے بہت دکھ ہوگا۔ یہ 6 سال کا بچہ، پھر وہ تو نبی ہیں، تو نبی کے بیٹے ہیں تو ان کا لیول تو ایسا ہی تھا۔ تو جب انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور یہ گوڈا ان کے رکھا کمر پر،
اور ایسے سر کے بال پکڑے اور یوں گردن اٹھائی اور یوں چھری اٹھائی اور یوں آسمان کو دیکھا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ آ گئی ہے، تو یا اللہ دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اسماعیل کی محبت تیری محبت سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ اور جب چھری آگے کی تو ساتوں آسمان کے فرشتے روئے، چونکہ ان کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، انہوں نے یہ سمجھا بس گئی چھری۔ اور دوسری دفعہ جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے پتھر مارے اور اتنے مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور کرتا آپ کا جوتا آپ کے لہو کے ساتھ ایسے گوند کی طرح چپک گیا، اتارا نہیں جا رہا تھا، اور ساری یہ پنڈلیاں لہو سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اور اب میں گیا تھا طائف، وہ جگہ خاص طور پہ دیکھنے گیا تھا، وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی، اب گرے ہیں، زید ابن حارثہ نے اٹھایا ہے اور انگور کی بیل کے نیچے ڈالا ہے، تو وہاں اپنے رب سے شکوہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ الی من تکلنی، یا اللہ یہ میرے ساتھ تو نے کیا کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تیرے ہی سامنے میرا شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے روئے آپ کی یہ فریاد سن کر۔ تو 2 دفعہ فرشتوں کے بھی آنسو نکلے ہیں نبیوں پر، اور سب سے زیادہ تکلیف میرے نبی پر، آپ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف یہ نبوت کے زمانے میں کس وقت آئی، کہاں آئی؟ طائف۔ اب دیکھو جو کعبہ قوسین جس کی انتہا ہے، سدرۃ المنتہا جس کی انتہا ہے، اور وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، اور لہو ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے، اور ساتوں آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، اور جس کا وہ حبیب ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب کیا کرتا ہے میرے لیے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے کم ہو جاوے چوکھا ہی چوکھا، این تا نہیں ہوندا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ لِيَبْلُوَكُمْ لِنَبْلُوَهُمْ، کتنے قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آزماؤں گا۔ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ،